جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، بے شک اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے، بغض کرتا ہے فحاشی والے آدمی سے، اور جو اپنے اقوال میں فحش بکتا ہے ایسے آدمی سے۔ اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وصححہ، اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ تفصیلی روایت یا اس کے مزید الفاظ جو اس روایت میں ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ اس طرح سے ہے: ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن، میزان میں سب سے وزنی چیز وہ جو بندہ مومن کا میزان ہے اس میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق، اچھی عادات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اس کے بعد حضور نے وہ بات بیان کی جو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فحش آدمی سے بغض کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اس جمعے میں ہمارا موضوع بھی یہی تھا، تفصیلی بات فحاشی اور یعنی اور بذات اس حوالے سے ہم سن چکے ہیں۔ ایک بات جو اس حدیث میں ذکر ہے، ان اللہ یبغض، اللہ بغض کرتا ہے، تو کیا اللہ بغض کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ بغض کرتا ہے، کیا اللہ بغض کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب چاہیے آپ سے۔ کیوں جی رانا صاحب؟ ہیں جی میاں صاحب کیا بات ہے، اللہ رب العزت بغض کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سوال یہ ہے اللہ بغض کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیوں جی؟ شبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کرتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جی اللہ رب العزت بغض کرتا ہے، اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خیر عطا کرتا ہے، اور بغض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خیر سے محروم کر دیتا ہے اور جہنم میں ڈال دیتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت بنفس نفیس نہ محبت کرتا ہے نہ بغض کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ محبت کرتا ہے تو انسان بھی محبت کرتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بغض کرتا ہے تو انسان بھی بغض رکھتا ہے، تو یہ تو مشابہت آ جائے گی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت اور بغض ہے یہ انسان کی کمزوری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ محبت اور بغض انسان کی کمزوری ہے، اور اللہ رب العزت کمزور نہیں ہے۔ خود ہی سے باتیں سوچتے ہیں، خود ہی سے باتیں بناتے ہیں، خود ہی سے نتیجے نکالتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت خیر عطا کرتا ہے، وہ یہ معنی کر دیتے ہیں، تو انسان خیر نہیں کرتا؟ انسان بھی خیر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بغض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت بغض کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خیر سے محروم کر دیتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں، تو کیا انسان سزا نہیں دیتا؟ اس طرح تو ہر چیز میں تشبیہ لازم ہوگی۔ بات یہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، تم بھی دیکھتے ہو، تم بھی سنتے ہو، اللہ رب العزت بھی السمیع البصیر ہے، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ انسان کا دوسرے انسان سے سننا دیکھنے میں فرق ہے، مخلوقات میں انسان کا، جانور سے دوسرے جانور کا، پرندوں کا، ہر مخلوق کا سننا دیکھنا مختلف ہے۔ تو جو خالق ہے اس کا سننا دیکھنا، اس کا محبت کرنا، بغض کرنا، اس کی جتنی صفات ہیں اس میں کمال ہے، اور اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی اس میں ہم مثال نہیں دے سکتے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی مثال بہت بلند ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس وجہ سے انسان انکار کر دے یہ بات عقیدے کے منافی ہے اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغض رکھتا ہے، یہ حضور نے بتا دیا، ہمیں اس بات پر یقین ہے، اور یہی حق ہے، اور یہی سچ ہے، اور یہی درست عقیدہ ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں درست عقائد اور اسماء و صفات کے باب میں اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی جو خرافات ہیں
اور بدعقیدگیاں ہیں، اللہ ان کو دور فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے اسماء حسنہ اور صفات علی ہمیں ان کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اپنی معرفت عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔